دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری نہ دینے سے ناراض ہوتا ہے، رب نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ، اور یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی، دنیا والے مانگنے سے ناراض اور اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اب بولو مانگا جائے گا اللہ سے، کس سے مانگیں گے بتاؤ ذرا میرے بھائی، کس سے؟ ایک بھائی تو چپکے سے دل میں کہہ رہے ہیں سسرال سے۔ ان سے مانگو گے، انہیں کیا سمجھ لیا؟ کوئی سوچ رہا ہوگا جب ہاں مانگ لیں گے سسرال سے، کوئی بات نہیں، ہاں لیکن تم اگر مانگو گے تو فقیر کہلاؤ گے۔ اگر فقیر ہونا ہے تو کس کا؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ ہی غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب کیا ہو؟ فقراء ہو۔ اور فقیر کس کے ہو؟ اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ سے مانگو۔ کہاں سسرال کے فقیر بنتے ہو یار، کہاں سالوں کے فقیر بنتے ہو، کہاں اپنے سسر کے فقیر بنتے ہو، کہاں ساس کے فقیر بنتے ہو۔ اگر بننا ہے تو رب کے فقیر بنو۔ اے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، رب نے تمہارا مرتبہ بڑھایا، تمہارے ہاتھ بھی اٹھے، اگر ہاتھ بھی پھیلے تو کسی دنیا والے کی طرف نہیں، اگر ہاتھ پھیلے تو تمہارے پروردگار کی طرف پھیلے۔ فقیر بنو تو اپنے رب کا بنو، کسی دنیا والے کا نہیں۔ اس کا فقیر بولو، رب کا۔ بچوں نوجوانوں قسم کھا لیو سسرال سے نہیں مانگیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ہاں کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہ بات بیچ میں آئی مانگنے کی تو میں بتا رہا ہوں، مانگنا کس سے چاہیے بولو؟ رب سے، اللہ سے۔ اللہ سے مانگو، اپنا رب فرماتا ہے، اب سنو حدیث قدسی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے علیک المسئلہ وعلی الاجابہ وعلیک الدعاء وعلی القبول، اے میرے بندے سوال کرنا مجھ سے یہ تیرا کام ہے، اور تیرے سوال کو سن لینا یہ میرا کام ہے۔ وعلیک الدعاء، اور دعا کے ہاتھ اٹھا لینا یہ تیرا کام ہے۔ وعلی القبول، اور تیری دعا کو قبول کر لینا یہ میرا کام ہے۔ تو اپنا کام کیے گا، میں اپنا کام کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو مانگے جا، میں تجھے دیے جاؤں، تو ہاتھ پھیلائے جا، میں تجھے عطا کیے جاؤں، تو دامن پھیلائے جا۔ ہم تو مائل با قدم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں۔ اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر مانگنا ہے تو مصطفیٰ سے مانگو۔ کس سے مانگو بولو؟ اچھا مانگنا ہے، مانگ کر دینا ہے نا کسی کو، اپنے رب سے مانگنا ہے کہ ہوا مانگنا اور پھر ہوا دینا۔ کسی کو فاتحہ کہا جاتا ہے، کسی کو کیا کہا جاتا ہے بولو؟ فاتحہ، ماشاءاللہ امام صاحب کی تشریف لے آیا۔ کسی کو کہا جاتا ہے فاتحہ، جس کو بولتے ہیں ایصال۔ اللہ جو ہم نے پڑھا، قرآن پڑھا، کلمہ شریف پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، جو تو نے ثواب مجھے دیا، میرے پڑھنے کا ثواب مجھے ملے گا نا؟ کسے ملے گا؟ جو کلمہ پڑھنے والے بچے آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں نا، ان کا ثواب کسے ملے گا؟ پڑھنے والوں کو ملے گا نا۔ تو پھر کیوں پڑھوا رہے ہو ان کے لیے؟ ان کے لیے کیوں پڑھوائے گا نا کسی دوسرے کے لیے؟ جو پڑھ رہا ہے ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ مگر ایصال کا مطلب یہ ہوتا ہے رب جو تو نے ثواب ہمیں دیا، ہمارے اس ثواب کو مرحوم کو پہنچاتے ہیں۔ وہ ثواب جو تو نے دیا ہے
وہ ثواب ہم اپنی طرف سے اپنے مرحوم کو دینا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ان تک پہنچا دے. تو اللہ سے لینا اور مرحوم کو دے دینا، یہی کیا ہے؟ فاتحہ ہے. کیا بولو؟ فاتحہ. یہ مدد ہے، ان کی مدد ہے. مدد اور مدد کرنا چاہیے. زندہ ہو زندے کی مدد کرے، مردہ ہو گیا ہو مرحوم کی مدد کر لے. ہر حال میں مدد کرے. مدد تو کرنا چاہیے. آقا نے فرمایا من استطاع منکم ان ینصر اخاہ فلینصر. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدد کرے. مدد ٹانگ نہ کھینچے پکڑ کر، ہاں مدد کرے. دامن پکڑ کے پھاڑے نہیں، پیچھے کو نہیں کھینچے، مدد کرے اس کی. یہ آقا نے فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں احب المولا تعالی احب الاعمال الی المولا تعالی. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے یہ پتا ہے تمہیں؟ تم سمجھتے ہو نماز بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے پسند ہے، روزہ پسند ہے، بہت پسند ہے، بڑی عبادتیں ہیں، لیکن عبادات یا اسلام صرف روزہ نماز ہی کا نام نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. سنو، رب کو تمام عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے ادخال السرور فی قلب المسلم. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پسند اور سب سے بہتر عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دو، رب راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی جلیل احمد صاحب قبلہ بہت خوب ہے. اس کے دل کو خوش کر دو. مسلمان کے ادخال السرور فی قلب المسلم، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا، اس کے دل کو خوش کر دینا، یہ سب سے پسند عمل ہے. زندہ ہو دل خوش کر دو، بچہ ہو دل خوش کر دو، بڑا ہو دل خوش کر دو، پڑوسی ہو دل خوش کر دو، اور بیوہ ہو دل خوش کر دو، کسی کی بچی کی شادی ہو دل خوش کر دو، کسی پڑوس میں شادی ہو دل خوش کر دو. مسلمان کے دل کو خوش کر دینا رب کو یہ بڑا پسند عمل ہے. دنیا میں زندہ ہو خوش کر دو، مر گیا ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے اس کا دل خوش کر دو، فاتحہ پڑھ کے دل خوش کر دو، رب سے جنت اس کے لیے مانگ کر دل خوش کر دو، مغفرت مانگ کر دل خوش کر دو، اس کے لیے بخشش مانگ کے دل خوش کر دو. اس کا دل خوش ہوگا، رب راضی ہو جائے گا. یہی مفہوم ہے اپنے تیجے کا، یہی 10ویں کا، یہی 20ویں کا، یہی برسوں کا، یہی 40ویں کا. جب جب ہاتھ اٹھے گا کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے. کیا بات ہے، بہت خوب. سمجھ میں آ رہی؟ جی. بچوں سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ بچے ہی بچے ہیں نا. اللہ ان بچوں کی شادی کرا دو اور جہیز بالکل نہ مانے. یعنی جو ملے اس پر اتفاق کر لے، کوئی لالچ کبھی نہ رکھیں. آگے بڑھوں. مانگنا کس سے ہے؟ کس سے؟ اللہ سے. مانگو زندگی کے لیے بھی. اور اچھا مانگنے کا طریقہ کیا ہے پہلے وہ بتا دوں میں. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ فاتحہ ہے نا، تو فاتحہ میں فاتحہ سمجھا دوں. مانگنے کا طریقہ آپ کو بھی پتا ہے، یاد نہ ہو وہ چیز الگ ہے لیکن پتا ہے. مانگ رہے ہو آپ، نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، قرآن میں سکھایا. ایک سورت ہے سورت الفاتحہ. سلیم سرائے والے آسانی سے سمجھ بھی جاؤ گے اور میں آسان کر کے بتا دوں گا. بات اگر گاڑی ہوگی تو پتلی کر دیں گے. سنیں، فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن میں. یہ تو پتا، بچوں کو تو پتا ہوگا، سب کو پتا. سب سے پہلی سورت کون سی ہے قرآن میں؟ نہیں پتا.
यार मस्जिद का मीनार बड़ा शानदार बनाया है, इतना ऊंचा, मैं तो देख कर घबरा गया। घबराया, इस पर चढ़ कैसे जाएगा, चढ़ेंगे कौन, इतना ऊंचा, और बता रहे हैं कि लगभग आधा करोड़ के आसपास लगने वाले उसमें। अलहम्दो, कुरान में सबसे पहली सूरत क्या है? हाँ, ये तो पता है, उसका नाम है सूरतुल फातिहा। बेटा क्या नाम है उसका? सूरतुल फातिहा। और दूसरा नाम है फातिहतुल किताब। क्या नाम है? और तीसरा नाम है सबे मसानी। चौथा नाम है सूरतुल शिफा। पांचवा नाम है सूरह शाफिया। छठा नाम है सूरह काफिया। सातवां नाम है सूरह वाफिया। आठवां नाम है सूरतुल दुआ। नवा नाम है सूरतुल मुनाजात। कितने नाम है सूरत के? और जितने नाम है सूरत के उतने ही काम है। सुभान अल्लाह तो मेरे जाने के बाद ही कहोगे ना। ये पहली सूरत है, मैं समझा दूं आपको। पहली सूरत बड़े नाम है। सूरत तो शिफा है, पढ़ के अगर फूंक दो तो शिफा मिल जाए। सूरत दुआ, इसमें दुआ का तरीका रब ने सिखाया। सूरतुल मुनाजात, मुनाजात करना रब ने सिखाया। सबे मसानी, बार बार इस सूरत को पढ़ा जाता है। नमाज में ये पढ़ते हो कि नहीं? बार बार हर रकात में यही तो पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है। तो सूरतुल फातिहा सुनो गौर से। सूरतुल फातिहा में रब ने अपने बंदों को मांगना सिखाया। मेरे बंदो, मुझसे मांगना है तो कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? फकीर आता है दरवाजे पर, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, आपके दरवाजे पर फकीर आता है, मांगता है। कैसे मांगता है? डायरेक्ट थोड़ी मांग लेता, कुछ बातें तो बोलता है। वो दरवाजे पे आके कुछ कहता है नहीं? क्या कहता है? जरा दे दो अल्लाह के नाम पे, तू बड़ा सखी है, बड़े दिल वाला है, तेरे बच्चे सलामत रहे, तेरा घर सलामत रहे। इस तरीके से घर के दरवाजे पे आके वो दुआ करता है। अब जिसका घर होता है वो जब सुनता मेरे लिए दुआ भी कर रहा है, मुझे सखी भी बोल रहा है, मेरी तारीफ भी कर रहा है, बड़ी तारीफ कर दी, इसमें बड़ा सखी है, बड़े दिल वाला है, बहुत देता है, बहुत अता करता है। इस तरीके से अगर तारीफ करेगा तो वाकई जो घर वाला है उसका दिल खुश होगा। और वो जहाँ 10 रुपए देने वाला होगा, सीधा 20 का नोट निकालेगा, दे देगा। क्यों दे देगा? इसने मेरी तारीफ की है। बोलो यही तो अंदाज है ना मांगने का। अब जिससे मांगा जाता है पहले उसकी तारीफ की जाती है, उसको राजी किया जाता है। जिससे मांगोगे पहले उसको राजी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बोलो, यही तो बताना चाहता हूँ। जिससे मांगा जाएगा पहले उसको राजी किया जाएगा, उसको खुश किया जाएगा, पहले उसे खुश कर लो। जिससे मांगना है राजी कर लो, जिससे मांगना है उसके दरबार में आ जाओ, जिससे मांगना है अपने रब की बारगाह में लो लगा लो। क्योंकि रब से मांगना है, नमाज़ें छोड़कर नाराज कर बैठे, दूसरों से मांग कर नाराज कर बैठे, शराब पी कर नाराज कर बैठे, जुआ खेल कर नाराज कर बैठे, पक्के नाराज कर बैठे, दुआ कहते नाराज कर बैठे, नाराज कर लिया। अब हाथ उठेंगे तो वो कैसे सुनेगा? हम पहले अपने रब को राजी करो, जब वो राजी होगा इधर हाथ उठेंगे, इधर रब अता फरमाएगा। बहुत बहुत क्या बात है। सुभान अल्लाह। खत्म करें? नहीं बोलेंगे बच्चे? बच्चे ज्यादा साथ देंगे, इसलिए बच्चों को देख रहा हूँ। सुनो, किससे मांगोगे? राजी करके ना। जिससे मांगा जाता है पहले उसको क्या किया जाता है? बोलो, खुश किया जाता है ना। पहले उसको खुश किया जाता है। और चुपके से इनके अंदर से जाकर अब बोले अगर छीन लाओ किसी दूसरे के खेत में जाकर, रब राजी हो जाएगा। मैंड कटवा लो, रब राजी हो जाएगा। बरसी काट के चुरा के खिला दो, रब राजी हो जाएगा। दूध में पानी मिला दो, है? तवज्जो है? रब राजी होगा? बोलो जरा। आज तो मिलावट का दौर है ना, आज काय का दौर है?
ہاں کوئی چیز خالص مل ہی نہیں سکتی، سب نے خالص ہے. کیسی ہے ابھی آبو صاحب، کیسی ہے سب؟ اگر چاول کی ٹانڈا لینے جاؤ نا تو خالص نہیں ملے گا. کیسا ملے گا؟ نخالص. نخالص سمجھ رہے ہو نا؟ خالص سمجھ جو پیور ہوتا ہے اس کا پیور کو بولتے ہیں نخالص، ہے نا. نخالص ملے گا، کوئی پیور نہیں. ہر چیز میں ملاوٹ. یہ ملاوٹ کا دور ہے، ملاوٹ کا دور. اس ملاوٹ سے رب راضی نہیں ہوگا. ایک دن میں جنگل سے نکل رہا تھا، جنگل میں ریتا پڑا تھا اور تھوڑی سی بھوسی جیسی کچھ پڑی تھی. اس بھوسی میں ریتا ملا رہے تھے، پتہ نہیں کہاں بھر کے لے کے جا رہے تھے. میں نے کہا ہاں یہ خالص ہو رہا ہے مال، یہ خالص ہو رہا ہے. یعنی اس کو خالص کو خالص کر رہا ہے. اس طریقے سے ملا ملا کے یعنی بیچا جاتا ہے. اگر کان بھی لوگے تو اس میں کنکر آپ کو مل جائے گی. اگر پسے ہوئے مسالے لوگے آپ کو خالص نہیں ملے گا. سب کا سب نے خالص کر دیا. رب اس سے راضی نہیں ہوگا. رب راضی ہوگا بالکل پیور بن جاؤ، خالص بن جاؤ، خالص ہو جاؤ، رب کے لیے مخلص ہو جاؤ. رب نے یہی تو فرمایا مخلصین لہ الدین. رب کے جو پیور بندے ہیں اللہ نے جنت انہی کے لیے تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم پیور ہو جاؤ، اپنے مال کو نیت کو پیور کر لو، رب اس سے راضی ہوگا. تو پہلے کس کو راضی کرنا ہے؟ بولو اپنے رب کو. چلے سبحان اللہ. تو رب کو راضی کرنا ہے. نماز جنازہ پڑھتے تو سمجھ میں آیا کہ جس سے مانا جاتا ہے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس سے اس کو راضی. تو اپنے رب کے لیے ہمیں اپنے رب سے ہمیں مرحوم کے لیے مرحومہ کے لیے اے اللہ حافظ ہارون صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت دے دے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ غیر تو خیر سے مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان کے لیے جنت دے دے، جنت میں بلندی عطا فرما، ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہو. لیکن پہلے راضی بھی تو کر لو. کیا کر لو؟ بولو پہلے راضی کر لو. اب ہمارے عمل تو ایسے ہیں نہیں. کیسے راضی ہو؟ عمل ایسے نہیں. تو کیا کرتے؟ میلاد کر کے اپنے نبی کا ذکر کر لیتے. رب ان کے صدقے نہیں بخش دے. ہمارے عمل نہیں. اے اللہ نبی کا میلاد ہم نے کر لیا، میلاد کے صدقے ان کو بخش دے. اب ہو سکتا ہے نبی کی میلاد کے صدقے بخشش ہو جائے، زبان ہماری قبول ہو جائے. رب قبول فرما لے. حضرات نماز جنازہ پڑھی، پہلے رب کو راضی کر رہے ہو. آپ پڑھتے ہو، توجہ ہے میری طرف دیکھیں. آپ بڑے آگے بڑھوں آگے آپ پوچھ کے اس لیے بڑھنا پڑے گا. آپ کی توجہ ادھر ادھر جائے گی تو پھر مجھے ختم کرنا پڑے گا. سنو، نماز جنازہ پڑھی، یاد تو ہوگی نماز جنازہ. مولانا غلام نبی نے خوب یاد کرائی ہوگی. یاد نہ کرو تو اس کا کوئی علاج تھوڑی ہے. نماز جنازہ میں ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز جنازہ پڑھ رہے، نماز جنازہ میں مان کچھ نہیں رہے. ابھی جیسے ہی اللہ اکبر کہا اس کے بعد تم نے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ابھی تک مانگا نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہو. آپ نے پڑھا سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. آپ نے رب کی تعریف کی. وبحمدک، تیری ہم حمد بیان کرتے ہیں. وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا اونچا ہے. وتعالی جدک، تیری عظمت بڑی بلند ہے. وجل ثناؤک، تیری تعریف بڑی اونچی ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بولو اپنے رب کی تعریف کی کہ نہیں کی؟ اور رب کی تعریف کرو گے رب راضی نہیں ہوگا. یار تمہاری اتنی لمبی میں تعریف کر دوں تم خوشی کے مارے بھولے نہیں سماؤ ہے. اتنی تعریف کی. وہ تو رب بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کی تعریف سے بڑا خوش ہوتا ہے. ابھی مانگا نہیں آپ نے اپنے رب سے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے ثنا پڑھ لی، اپنے رب کی تعریف کر لی، تعریف کرتے چلے گئے. اب تعریف کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ابھی بھی نہیں مانگا. بیچ میں ایک واسطہ ضرور ہے، ہم تو ڈائریکٹ مانگتے ہی نہیں.
सुना दूं वो वास्ता क्या है अगर समझ रहे हो। यानी हाँ सिर्फ चटकुल्ले और वाकयात अगर सुनने के आदि बन गए हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। सुनो, यानी कभी मफहूम भी सुनना चाहिए, कभी कुरान और हदीस भी सुनना चाहिए और इसका आदि बनना चाहिए। हमने रब की तारीफ कर ली, अभी मांगा नहीं, बीच में एक वास्ता भी है और वास्ता किसका है? अब हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये वास्ता ले लिया बीच में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रब की तारीफ करने के बाद नबी पर दरूद पढ़ना शुरू किया और बड़ी प्यारी आपने दरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व बरहमता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वास्ता नबी का है, आले नबी का है, नबी के जद्द आला इब्राहीम का है। ये वास्ते ले लिए, यहाँ पर दरूद भी पढ़ा। अगली बात बता दूं, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। नमाज जनाजा खड़ के पढ़ते हो कि बैठ के? खड़ के ही पढ़ते हो ना, बैठ के पढ़ लेते हो? नहीं, खड़े होकर पढ़ना ही जरूरी है, बैठ के नहीं पढ़ी जाती। खड़ा होना तो रुकन है ना, नमाज जनाजा में खड़ा होना तो रुकन है, पढ़ना पड़ेगा, वही फर्ज है। क़याम तो खड़े होकर पढ़ते हो ना, अब खड़े होकर पढ़ रहे हो वसल्लैता वसल्लमता वसल्लैता वसल्लमता। यहाँ तो खड़ा है, तू भी खड़ा है और वो भी खड़ा है जिसका नाम नहीं लेता, यानी वो भी खड़ा है, यानी तू भी खड़ा है, वो भी खड़ा है और यहाँ पर रहा है वसल्लैता, नबी पर दरूद भी हो, वसल्लमता और नबी पर सलाम भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या पढ़ रहा है? या तो दरूद भी पढ़ रहा हो, वसल्लैता वसल्लमता, वसल्लैता दरूद भी है और सलाम भी है, खड़ा भी है, खड़ा भी है। जरा अगली बात सुनो, अगर समझ में आए तो बोलो सुभान अल्लाह, है ना? हाँ बोलना पड़ रहा है आपके सामने। वसल्लैता वसल्लमता, खड़ा भी है और हाथ बंधे भी है, खड़ा भी है, हाथ भी बंधे हैं। यहाँ तो दरूद भी पढ़ रहा है, सलाम भी पढ़ रहा है। कहाँ कहाँ जाएगा सलाम का खड़े होकर इनकार करने? तुझे तो नमाज जनाजा पढ़वा दी है, खड़े होने को रुकन कर दिया गया है, अब खड़ा होगा। अगर तू खुश होकर नहीं पड़ेगा तो बेटे मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ दरूद भी पढ़, सलाम भी पढ़, जब खड़े होकर पढ़ेगा तब रब राजी होगा और वास्ता मुस्तफा का होगा। और जब वास्ता दिया जाएगा तो अब रब से जो मांगेगा रब तुझे बहुत जल्दी अदा फरमाएगा।